ہم ساری قوم کو بتاتے رہے کہ یہ 5th جنریشن وار ہے اور آپ کے نظریات کو، آپ کی نفسیات کو، آپ کے ذہنوں کو، آپ کے سفارت خانے کو، آپ کے فورن ریلیشنز کو کچھ ایسے طریقوں سے خراب کیا جا رہا ہے جہاں پہ جنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ خود ہی خانہ جنگی کا شکار ہو جائیں گے. اور اس کا سب سے بڑا بیڑا آپ کے سیاستدانوں نے اور اس کے بعد آپ کے جو ہے وہ ایسے صحافیوں نے اٹھا لیا جو کہ کبھی صحافی تھے ہی نہیں. اب جنرل باجوہ صاحب نے جب کہا کہ روحانی طور پہ تعلق رہے گا اور اس کے بعد ان کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، لیکن چودھری صاحب کا روحانی کے ساتھ جسمانی تعلق بھی ان کے ساتھ قائم ہے. وہ کس طریقے سے جسمانی طور پر ان کے ساتھ پہنچے، وہاں پہ کس جگہ پہ کس مقام پہ بات ہوئی، کس طریقے سے انہوں نے کوٹ ان کوٹ کیا، کس طریقے سے ان کی پوری گفتگو سنی، کس طریقے سے ان کو پتا تھا کہ یہ جا کر جو عارف علوی صاحب جو ہیں وہ 7 بجے نکلے، سہیلیوں کی دعوت تھی گھر کے اوپر، پھر وہ ایک پرائیویٹ کار میں نکلے اور پھر سیکیورٹی نہیں تھی، بغیر سیکیورٹی صدر کو کیسے نکال دیا یہ بھی ان کو پتا تھا. یعنی مجھے یہ پتا چلنا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب کا اگر ہمیں پتا ہے کہ وہ ڈگیوں میں جاتے تھے تو ہمیں چودھری صاحب کا کیوں پتہ نہیں چلا کہ یہ کون سی ڈگی میں چلے گئے تھے، یا رکشہ لے کر گئے تھے یا موٹر سائیکل پہ گئے تھے. ایک کہانی قلم کار ہوتا ہے، ایک کہانیاں کرتا ہے، ایک کہانی باز ہوتا ہے. اب میں کہانی باز کہوں، کہانیاں کرنے والا کہوں یا کہانیاں گھڑنے والا کہوں، تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ پاکستانی قوم جو ہے وہ اس سے لطف اندوز ہوتی ہے، چنانچہ وہ کر رہے ہیں. اچھا، کوئی آپ کا ٹرائل نہیں ہے، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ملٹری کو یہ پوچھنا چاہیے کہ باجوہ صاحب کو خراب کرنے کے لیے یہ اور پورے ادارے کو گندا کرنے کے لیے جو سیاستدانوں نے کردار ادا کیا، اس کے اندر ان صحافیوں کا بہت زیادہ کردار ہے، خاص طور پہ جاوید چودھری جیسے لوگوں کا. انہوں نے ایک جملہ بولا، 2 خاص ترین جملے بولے جو بڑے خطرناک ہیں، اور اس کے بعد ان کو انورٹڈ کاما بھی کیا. اس سے پہلا جملہ انہوں نے جو یہ بولا تھا وہ ان کا یہ تھا کہ میں نے پوچھا یہ فیصلہ صحیح ہے، یہ ایگزیکٹ ورڈ میں آپ کو پڑھ کر دے رہا ہوں، یعنی میں نے پوچھا یہ فیصلہ صحیح کیسے تھا. ان کا جواب تھا ہماری ریڈنگ تھی یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں، یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا. انورٹڈ کاما. Now you cannot go back and step back from this question کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اور اگلے ویلاگ میں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا، اس کا سیاق و سباق اور تھا، اس کا ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اور تھا. یہ کیسے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اور بن گیا بھائی؟ آپ نے کہا کہ یہ لوگ نہیں رہیں گے تو یہ ملک جو ہے وہ خطرناک حد تک چلا جائے گا اور ملک نہیں رہے گا. اچھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جواب کے طور پہ آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے نیب کے سارے ریفرنسز ختم ہوئے اور جس کا سارا معاملہ ختم ہو گیا، یہ تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ باجوہ صاحب جب پیچھے ہو گئے تو پولیٹیکل معاملات جو ہیں وہ آٹومیٹکلی آ گئے، اور یہ ضرور انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیچھے ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، فوج نے یہ ضرور کہا تھا کہ جب ہم پیچھے ہو جائیں گے تو کوئی بھی حکومت اس طاقت میں ہوگی کہ وہ حکومت لے لے تو وہ لے لے گی. لیکن یہ کہاں سے بات آ گئی؟ اور یہ آپ کو کیا روحانی طور پہ، اگر جسمانی طور پہ آپ کا وہاں پہ فیچر ہی نہیں ہے، اب آپ موجود ہی نہیں تھے، کچھ آپ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے فزیکل اپیرنس آپ کی وہاں پہ ہوئی تھی. اور باجوہ صاحب آپ کو واک کرتے ہوئے بتا کے گئے تھے، کہیں آپ فیچر ہوئے، کہیں پہ آپ فکسڈ ہوئے، کہیں پہ انہوں نے بات بتائی. پھر ایک مزے کی بات ہے، ایک کہانی کر گیا، دوسرے نے کہانی پکڑ لی، اس کہانی کا جواب بھی اس نے دے دیا، اس کا بھی ویلاگ چل گیا. مزے کی بات ہے یہ لوگ کروڑوں روپے کما رہے ہیں غلط خبر کے اوپر، اور ادھر جو ہے یہ کام ہوا کہ انڈیا، بھارت جو 5th جنریشن وار کے تھرو جو پاکستان کو برباد کرنا چاہتا تھا، اس نے ان صحافیوں اور سیاستدانوں کے تھرو وہ کام کر دیا جو وہ 100 سال نہیں کر سکتے تھے. اب یہ کہاں کا طریقہ کہ منصور علی خان کہتا ہے کہ میں نے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، اور بالکل تردید کر دی ہے انہوں نے. جب وہ تردید کر رہے ہیں تو اس کو اتنا بڑا سبجیکٹ بنا کر پوری میڈیا کی زینت اس لیے بنانا پڑا کہ بھائی یہ سبجیکٹ آف سیکیورٹی ہے. نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ صحافت کس طرز اور کس طریقے سے ہو رہی ہے. صحیح صحافی آدمی کو اور صحیح انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کو تو یہ پاکستان سننا ہی نہیں چاہتا. جیسے آج ہمارے ساتھ میاں حبیب صاحب ہیں، میں صرف ان کو بہت شروع سے اس چیز کے اوپر سمجھتا ہوں کہ کبھی ایسی بات نہیں کرتے کہ جب تک ان کی پوری کی پوری یعنی سیاق و سباق اور اس کی جو ہے اسی کالم کو لے کے فواز چودھری صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی اور وہ اسی کالم کا ریفرنس بھی دیتے رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ترجمان پاک فوج کو اس کی تردید کرنی چاہیے تھی؟ جی بالکل کرنی چاہیے اور کریں گے، اور ڈیفینیٹلی ISPR جو ہے وہ اس چیز کو خبر لے، نہ صرف خبر لے بلکہ ایکشن لیں. اور بلکہ میں ایک اور چیز کے ساتھ اس کے بعد ہم میاں حبیب صاحب کے پاس جاتے ہیں. دوسری ایک مزید خبر انہوں نے لکھی، میں نے پوچھا مثلا یہ بولے
وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں سعودی کراؤن پرنس کو پنجابی میں انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے اپنے وزیر نے یہ بات لفظ بہ لفظ سعودی سفیر کو بتا دی، اور سفیر مختلف لوگوں سے ان پنجابی کے الفاظ کا ترجمہ کرانے لگا، مثلا ہم انہیں شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنانے سے روکتے رہے، اور پھر اس کو کہا کہ یہ جاری ہے۔ یار یہ کیسے بات کرتے ہیں اور مکرتے ہیں۔